الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں اور ہمیشہ رہیں، شروع سے ہیں اور آخر تک رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ اس کو آسان طریقے سے یوں سمجھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ ایسے سوال کیا کرتے ہیں بے ایمان قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ تو امام صاحب نے سائل کو کہا تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ سائل نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا کتنی سناؤ۔ سائل نے سنانا شروع کیا 1 2 3۔ امام صاحب نے سے کہا نہیں اس طرح نہ سناؤ بلکہ 100 سے الٹی سناؤ، 99 98 97 96 95 94 93 92 91 اس طرح سے سناؤ۔ سائل نے سنانا شروع کر دیا، سناتے سناتے جب ایک پر آ کر رک گیا، امام صاحب نے کہا آگے سناؤ۔ سائل نے کہا 1 سے پہلے تو کوئی نہیں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا جب یہاں گنتی میں 1 سے پہلے کوئی نہیں تو اس ایک پاک ذات سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ کیسا اچھا جواب ملا؟ وہ بھی بولتی بند نہیں ہو گئی۔ غرض اس ایک ذات سے پہلے کوئی نہیں کہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ عقل کام کرتی نہیں 1 سے پہلے کچھ ہے نہیں۔ علاوہ اس ذات پاک کے دوسری چیزیں سب ممکنات میں سے ہے، اور حدوث تام اس ممکن کو لائق ہوتا ہے جو پہلے سے بھی آدمی ہے اور آئندہ جا کر بھی آدمی ہے، جو پہلے سے بھی نہیں تھی بعد میں بھی نہیں رہے گی۔ مگر نور نبوت ابتداءً تو آدمی ہے، پہلے تو نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو انتہاً آدمی نہیں، جیسا کہ عقل نے روح کی مثال دی۔ اسی طرح فرشتے بھی اسی نور میں شامل ہیں کہ ان پر بھی اس محلال وجود کی کیفیت جیسی طاری ہوگی۔ تو جب نیند جیسی کیفیت کا نام معدوم ہونا نہیں رکھا جاتا تو نور نبوت کے لیے معدوم ہونا کہاں ثابت ہوا؟ بلکہ نور نبوت میں قدیم ہونا، باقی رہنا قیامت تک کے لیے قائم ہے، بلکہ آپ تو جامع الانوار ہیں۔ چنانچہ فرمایا انما اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا سب علم دے دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا فرمایا۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا اللہ کے نبی کا اور مدینہ شریف کا، مکہ شریف کا۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، آسمان و فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ جو حضرات گئے مدینہ شریف میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں مدینہ شریف میں روز مبارک سے بڑے باہر کی طرف ایک دروازہ ہے جس کو باب جبرائیل کہتے ہیں، کہ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی دروازے سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانا نصیب کرے جو نہیں جا سکے تو بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ تمہاری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ تو فرمایا اللہ جانے، پتہ نہیں میری تو عمر کتنی ہے۔ یہ تو بھاجپا کا احسان مانو، مسلمانوں میں بیداری پیدا کر کہ کب پیدا ہوئے تو سرٹیفکیٹ بنواؤ، جنم پتری بنواؤ، ورنہ تو مسلمانوں کو تو تمیز ہی نہیں رہی تھی، پتہ ہی نہیں رہا تھا کب پیدا ہوئے، بس ہو گئے بیٹے ہو گئے بیٹیاں ہو گئی۔ یہ تو اب انہوں نے فکر پیدا کر دیا اس حکومت نے، قانون تو پہلے سے تھا لیکن انہوں نے لاگو کر دیا تو اب سب کے سب بھاگے پھرنے لگے، تلاش کرتے پھرنے لگے۔ ہم نے بھی اٹکل پچو لکھوا دیا تھا، جب یہ نوبت آئی کہ وہ دکھانا پڑے گا تو ہم پھر کام لے گئے، میونسپلٹی میں جا کے تلاش کیا، 3 دن لگے، 3 دن میں اردو میں لکھا ہوا تھا تو وہاں سے وہ تاریخ نکلوا کے ان سے لگوا کے مہر جب لائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں وہاں کون سے وہاں پیدائشی جنم پتری بن گئی فرشتوں کی، کب پیدا ہوئے۔ ہاں
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں، فرمایا اندازہ بتاؤ کچھ کتنی عمر ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اندازہ یہ ہے ایک آسمان پہ ستارہ نکلتا ہے اور وہ ستارہ 70,000 برس میں ایک دفعہ نکلتا ہے، کتنے دن میں ایک دفعہ نکلتا ہے، اور میرے سامنے وہ ستارہ 70,000 مرتبہ نکل چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے عمر کا، اور تو مجھے پتہ نہیں کتنی عمر ہے میری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جانتے ہو جبرائیل وہ ستارہ کیا تھا؟ فرمایا میں تو جانتا نہیں، اللہ جانے۔ فرمایا وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ دیکھا آپ نے، حضور نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر جہاں جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا، اس کے بعد پھر اس نور کے حصے کیے، تو آسمان بنائے، زمین بنائے، کافر بنائے، مسلمان بنائے، ایمان والوں کی آنکھوں کا نور اسی نور میں سے بنایا۔ تو پھر یہ لمبی تفصیلات ہیں۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حضور شروع سے نہیں تھے، بعد میں بنائے گئے، پیدا کیے گئے، اور ہمیشہ پھر رہیں گے، وجود ختم نہیں ہوگا۔ جانور پہلے سے نہیں تھے اور بعد میں بھی نہیں رہیں گے۔ حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جانوروں کو مٹی ہو جاؤ، یا لیتنی کنت ترابا، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جب جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھیں گے تو ختم ہوا معاملہ دن کا، تو کافر یوں کہیں گے ہائے کاش ہم بھی آج مٹی ہو جاتے، جن جانوروں کی طرح آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ تو حضور فرما رہے ہیں مجھے اولین اور آخرین کا سب علم دے دیا گیا۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسان کی شکل میں، روح بدل کر۔ حضرت وحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، اکثر ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے وہ صحابی ہیں، حالانکہ وہ صحابی نہیں بلکہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے کو بڑھ کر اتنا قریب ہو گئے کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کون بے تمیز آدمی ہے جو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹ رہا ہے، بالکل قریب ہو کر بیٹھ رہا ہے، بے ادب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، وہ تو پہچانتے تھے۔ تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ زمین کے نیچے کیا ہے؟ اس سے پوچھ رہے ہیں جو امی ہے، ان پڑھ ہے، کسی نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا زمین کے نیچے پانی ہے۔ تو فرمایا پانی کے نیچے کیا ہے؟ تو فرمایا پانی کے نیچے آگ ہے۔ اور فرمایا آگ کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا آگ کے نیچے ہوا ہے۔ فرمایا ہوا کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا گیلی مٹی۔ اور گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا اندھیرا۔ فرمایا وہ اندھیرے کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا اے سائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ فرمایا تو جو سوال کر رہا تیرے سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ یعنی اتنا ہی پتہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، اتنا ہی پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی فرمایا مجھے اولین اور آخرین کا سب علم دیا گیا ہے۔ اب اتنے لمبے دور کون جانے لگا، اور کس کو وہاں پڑی جانے کی، اور کون وہاں سے کوئی واسطہ بھی مطلب نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتے، تمام انوار آپ کے اندر موجود ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو تمام نبیوں کے نور ہیں وہ حضور کے اندر، جو سارے فرشتوں کے نور ہیں وہ حضور کے اندر، کیونکہ تمام عالم کا وجود آپ کے نور نبوت سے موجود ہوا ہے۔ میں ابھی سنا ہے جب آسمانوں میں سیر کرتے کرتے جب دوزخ کے دروازے پہ پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو جنت کا دروغہ جو تھا وہ بیٹھا تھا دروازے میں، اور اتنے خطرناک اس کی صورت، یوں فرمایا ایک کان سے لے کر مونڈے تک اگر کوئی سفر کرے، شروع کرے، دوڑ لگاوے تو 100 سال میں یہاں تک پہنچے گا، مونڈے سے، کان سے لے کر مونڈے تک۔ اتنا لمبا چوڑا وہ فرشتہ، خطرناک صورت، اور بھویں اس کی اتنی لمبی لمبی۔
جب آنکھیں کھولے تو یوں کھولے اس طریقے سے، اور آنکھوں سے آگ نکلے اس کے، اس شکل کا وہ دروغہ بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضور نے سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، جو تو کڑک نرمی کا تو کام ہی نہیں اس کے پاس، وعلیکم السلام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلا موقع ہے جو آپ کو جواب دے رہا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اب بات کیوں کرے، ڈرتا کسی سے نہیں، سبھی سے ڈرے۔ اور یوں فرمایا جس وقت گھور کے جہنم کی طرف کو دیکھتا ہے اندر، تو اتنی آگ بھڑک جاتی ہے کہ ایک انگارہ دوسرے انگارے کو کھانے لگتا ہے۔ یہ حالت اس کی دوزخ کی ہوتی ہے، اس دروغہ کے ڈر کی وجہ سے، ایسا خطرناک ہے جیلر۔ تو یہی نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، پھر اور نبیوں میں منتقل ہوتا ہوتا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ظہور ہوا، وہ نور گھومتا گھومتا پھر آ کر اکٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہو گیا۔ تو آپ کی پیدائش کا مقصد مکمل ہو گیا، تو آپ کے جسم نورانی کو اٹھا لیا گیا، آپ کے جسم نورانی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، مگر نور نبوت کو باقی رکھا گیا، اور یہ نور نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ کا نور نبوت مثل نور آفتاب اور قمر کے، آپ کا نور ایسا ہے جیسے سورج کا اور چاند کا نور ہے، کہ اگر سورج چلا گیا تو چلا گیا، چاند تو ہے، اور چاند کے اندر نور جو ہے کس کا ہے، کس کا ہے، سورج کا۔ تو چاند جو روشن ہے وہ سورج کے نور سے روشن ہے، تو سورج چھپ گیا لیکن چاند سورج کی روشنی لیے ہوئے جگمگا رہا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے پاس، لیکن آپ کا نور نبوت قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اس کے بعد چاند ختم ہو گیا، چاند چھپ گیا، یا 28 29 تاریخ ہو گئی، اب چاند نہیں ہے، تو اب نور کس کا، ستاروں، اور ستاروں کے اندر نور کس کا ہے، چاند کا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مثل ستاروں کے مختلف قسم کے ہیں، کوئی چھوٹا سا کوئی بڑا سا، میرے جانے کے بعد ان سے فائدہ حاصل کرتے رہنا۔ دیکھو حضور فرما گئے میرے بعد میرے صحابہ سے استفادہ کرتے رہنا، آنکھیں بند نہ کرنا، ذرا شعور سے کام لینا۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، صوفیاء ربانی، ان کا قائم مقام۔ اب وہ تو چلے گئے، اب صحابہ چلے گئے تو تابعین آئے، تابعین چلے گئے تو تبع تابعین آئے، اور تبع تابعین چلے آئے تو امام ربانی، علماء حقانی قیامت تک چل رہے نہیں چل رہے، کیونکہ وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے وہی صفات نور نبوت کے میں حیث الاستفادہ نقلاً بعد نقل برابر چلے آ رہے ہیں۔ تو جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر صفات نور نبوت کے ہیں وہی حضرات اس قابل ہیں، وہی حضرات اس کے قابل ہیں جن کے اندر یہ صفت نورانیت کی ہو کہ ان سے استفادہ اور افادہ حاصل کیا جائے۔ پہلے دیکھ لو بھائی، پرکھ لو، سمجھ لو، نہیں آنکھ کے بیچ کے نہیں چلنا چاہیے کسی کے پیچھے، اور جب سمجھ لیا پرکھ لیا تو پھر اس کے پیچھے لگ کر منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، کیا مقام تھا علماء امام ربانی کا۔ جب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے گئے تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب نہیں ٹھہر جاؤ آج؟ فرمایا حضرت ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، مجھے سبق پڑھانا ہے، مدرسے میں سبق پڑھاتا ہوں، حدیث شریف وغیرہ کتابیں پڑھانی ہے مجھے وہاں جانا ہے، اور وہاں غیر حاضری ہو جائے گی۔ فرمایا کیا حرج ہے صبح سویرے چلے جانا؟ تو فرمایا حضرت بات یوں ہے، اصل تو یہ ہے کہ میں ہوں کتابی آدمی، میرا شغل ہے پڑھنا پڑھانا، اور یہاں ہے صوفیانہ کام، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تو میرا نبانی ہونے کا میرا مزاج نہیں ملتا ایسے لوگوں سے، اس لیے یہاں رہوں گا تو پھر ان کے ساتھ میں جڑنا پڑے گا، اور میرا مزاج نہیں، اس لیے بس مجھے جانا ہی اچھا ہے، جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لو، بس پتہ جس انداز سے فرمایا دیکھ لو، حضرت گنگوہی نرما گئے، فرمایا اچھا حضرت میں آج یہیں آپ کے کہنے سے یہیں قیام کرتا ہوں۔ خادم سے حضرت نے فرمایا مولانا گنگوہی کا بستر چارپائی میرے چارپائی سے ذرا کچھ قریب کو رکھنا،
زیادہ دور نہ بچھانا، ذرا سا قریب کو رکھنا، اور ادھر وہ لیٹے ہیں، ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہیں۔ اب تہجد میں اٹھ کے لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے آواز آ رہی۔ مولانا رشید صاحب گنگوئی کی آنکھ کھولی تو دیکھا حاجی صاحب بھی اپنا مراقبے میں چپ چاپ لگے ہوئے ہیں۔ تو مولانا گنگوئی لیٹ نہیں سکے، سب تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب میں کس طرح بے غیرت بنا پڑا رہا ہوں۔ اٹھ گئے اور اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے جا کے نفل پڑھ لی 2 4، اور پڑھ کے آپ بھی لا الہ الا اللہ کی طرف بیٹھ کے کونے میں ضرب لگانے لگے۔ صبح کو جب ناشتے میں بیٹھے تو فرمایا پتہ نہیں کون صاحب تھے ادھر حاجی صاحب فرما رہے پتہ نہیں کون صاحب تھے ادھر، ایک بیٹھے ادھر اللہ 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 کر رہے تھے، پتہ نہیں کون صاحب تھے۔ حضرت فرما حضرت یہاں تو میں ہی بیٹھا، اچھا تم ہی تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ضرب تو بہت شاندار لگاتے ہو، ضرب تو بہت شاندار لگاتے ہو، اور ضرب لگانا تمہیں بڑا اچھا آتا ہے، اگر یہی ضرب ذرا سیکھ کر لگا لو تو کیا حرج ہے؟ اگر یہی ضرب سیکھ کر لگا لو تو کیا حرج ہے؟ فرمایا حضرت تو حضرت سمجھا دیجیے، بتا دیجیے۔ حضرت نے پھر ان کو ذکر کا طریقہ بتایا اور پھر بیعت فرمایا، اور بیعت ہو گئے، یہاں تک کہ جا کے فرماتے جب میں نے مستی میں ذکر شروع کیا تو ایک سانس میں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ دیکھو کیا تو چاہ نہیں رہے تھے، بالکل پسند ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ نے ایسا قبول کیا، کیونکہ قبولیت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اور ایسا قبول کر لیا، ایسا قبول کر لیا کہ ایک مرتبہ گنگوں کے قریب کا کوئی آدمی حج کرنے گیا تو وہاں طواف کرتے ہوئے ایک باولی سی عورت ملی مجذوب، اس نے کہا ارے تم کہاں کے ہو؟ کہ میں ہندوستان کا ہوں۔ کس جگہ کے؟ ضلع سہارنپور۔ ضلع سہارنپور میں کس جگہ؟ گنگو شریف کے قریب۔ انہوں نے کہا گنگو کے مولانا رشید صاحب تھے، ان کو کچھ پتہ ہے حال؟ انہوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا، 6 مہینے ہو گئے انتقال ہو چکا۔ فرمایا انا للہ و انا، جبھی تو کہوں میں 6 مہینے سے مولانا کو یہاں نہیں دیکھ رہی، 6 مہینے سے مولانا کو میں یہاں نہیں دیکھ رہی ہوں، تو اس لیے تم سے پوچھا، تم اندازہ ہوا کہ تم اسی علاقے کے ہو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب یہ صبح کو گنگوں میں فجر کی نماز پڑھا کے حضرت گنگوئی یہاں آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے پھر جا کے حدیث شریف پڑھاتے۔ دیکھا قابلیت علمی تھی اور قبولیت اللہ نے عطا فرما دی تو کیا مقام بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اور ایسا مقام اللہ نے عطا فرما دیا، بس اصل چیز تو اطاعت ہے۔ اب اطاعت کوئی کرے گا، غلام بھی کرے گا اور ڈنڈوت کرے گا ان کے سامنے تو سب کچھ پالے گا، ورنہ تو محروم کا محروم رہے گا، چاہے نبی کے پاس ہی بیٹھتا ہو۔ منافق قسم کا آدمی تو نبی کے پاس ہی محروم رہا نہ رہا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، شیخ الہند ہندوستان کے شیخ، تو مولانا سے گنگوئی سے بیعت ہو گئی، ہر جمعرات کو دیوبند سے چلنا اور گنگو پہنچنا، اور بار کے دن صبح سویرے اذان کے بعد نماز پڑھ کے واپس جا کے دیوبند سبق پڑھانا، یہ معمول تھا حضرت کا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن جمعرات کو چلے، چھٹی ہو کے دوپہر کو وہاں سے روانہ ہو گئے، راستے میں دریا پڑتا تھا، تو دریا میں پانی زیادہ تھا، تیرنا حضرت جانتے نہیں تھے، اب دریا میں اندازے سے گھس گئے کہ یہاں سے یہاں کو نکل کے پار ہو جاؤں گا یہاں، اب وہ اللہ کا حکم، پانی نے پیر اڑال دی، جب پیر اڑال دیا اوپر نیچے ہونے لگے، کہاں وہ دریا میں سنبھلے کیسے، کس طرح سنبھلے، کون سنبھال لے؟ ادھر حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی تھی، اندازہ لگاؤ تعلق کیسا تھا۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں پیر کو ہماری خبر نہیں، پیر سے کنیکشن تو جوڑو، جبھی تو پتہ چلے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہمارا لڑکا غائب ہے، فون ملا رہے ہیں، فون بھی بند ہے، فون بھی نہیں اٹھاتا، فون بند کر رکھا، پتہ نہیں انہوں نے جان کے بند کر رکھا یا کسی چور ڈکیت نے پکڑ لیا اسے یوں بند ہو رہا ہے۔ تو جب کنیکشن جڑا ہوا ہوگا تو فون ملے گا نہیں ملے گا؟ بھائی، اور اب تو کیمرے لگ گئے ہیں، یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے سامنے کیمرے کیسے تھے جو اللہ نے لگا رکھے تھے خود بخود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ مسجد میں جمعہ کے موجود ہیں، حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا ساری جبل الجبل،
اے ساریہ پہاڑ کا رخ کرو. جی بس آپ نے جب وہ آواز ہوئی 3 دفعہ یوں فرمایا، اس کے بعد بات شروع ہو گئی. بعد میں لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا تھا، خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ ساریہ جبل کہہ رہے تھے. تو فرمایا میں اس امیر صاحب کو کہہ رہا تھا جو جماعت کے امیر تھے جہاد کی، انہیں کہہ رہا تھا دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، پہاڑ سنبھال لو. دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، پہاڑ سنبھال لو. ان صحابی نے فوراً آواز سنی وہاں اور پہاڑ کو پیچھے کر لیا، دشمن بھاگ گئے. تو دیکھو کہاں منبر اور کہاں وہ میدان جہاد، اور حضرت عمر ان صحابوں کو فرما رہے ہیں. تو کیسا کیمرہ لگا ہوا تھا. یہ کیمرے کا کیا کام کریں گے جو کیمرہ وہ کام کرتا تھا. دل روشن، دل روشن. آج ہماری آنکھیں تو روشن ہے، دل روشن نہیں. تو مجلس ہو رہی تھی، مجلس ہوتے ہوتے حضرت نے فرمایا دعا کرو بھائی. دعا کا سمے ہاتھ اٹھا لیا. اے اللہ تیرا بھی محمود ہے، میرا بھی محمود ہے، حفاظت کرو. تیرا بھی محمود ہے اور میرا بھی محمود مانے پسندیدہ، پسند کیا ہوا. تیرا بھی محمود ہے، میرا بھی محمود ہے. اے اللہ تجھے بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، حفاظت فرما. یہ مجلس شروع ہو گئی. اب کچھ وقفے کے بعد مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. آنے کے بعد وہاں سے مسافہ کیا. السلام علیکم مولانا، خیریت سے آ گئے ہو؟ اب جی ہاں اللہ دیکھ بھال کے چلا کرو، برسات کی موسم ہے. دیکھ بھال کے چلا کرو، برسات کی موسم ہے. بس خیر کچھ نہیں، بات آئی گئی وہ ہو گئی، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. بعد میں پھر جب فارغ ہو گیا مجلس تو حضرت شیخ الہند سے پوچھا حضرت معاملہ کیا تھا، بات بتاؤ، کیا قصہ ہے. برسات کی موسم ہے، سنبھل کے چلا کرو، کیا قصہ ہے. فرمایا بھائی اسی طرح ہوا، راستے میں ڈوبکیاں کھانے لگا، پھر کیا ہوا، پھر ایک دم سے پانی نے ایسا اچھالا دیا کنارے پھینک دیا. تو میں نے اٹھ کے اپنے کپڑے دھوئے، گندے ہو گئے تھے ریت میں، صاف کرے پہن کے گیا تو یہاں تک آتے سوکھ گئے کپڑے، سوکھ گئے ہیں. تو یہ قصہ ہوا. تو فرمایا ہاں اچھالا دیا. یہاں حضرت مجلس میں دعا فرما رہے تھے، اس وقت کہا تھا اے اللہ تیرا بھی محمود ہے، میرا بھی محمود ہے، حفاظت کرو. دیکھا نور نبوت، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس سے کہانیاں نہیں ہے. اس قصے کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ سنانا پڑا کہ نور نبوت وہ اللہ تعالیٰ سے نور چلا رسول اللہ میں آیا، اور رسول اللہ میں کہاں سے آیا، آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا پھر. اور حضور کے چلے جانے کے بعد صحابہ میں وہ نور آیا جن کو ستارے فرمایا ہے، اور ستاروں کے بعد تابعین، طب تابعین، اور قیامت تک علماء حقانی ہوتے رہیں گے. ایک بات اور کہہ دوں، اپنی بستی میں کسی ایسے اللہ والے کا رکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ، سارے عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن ایک اللہ والا ہونا ضروری ہے، رکھنا ضروری ہے. رکھنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی مخالفتیں کر کے اس کا جی اچاٹ نہ کرو. ایسا نہ ہو وہ بستی چھوڑ کے چلا جائے وہاں سے، یہاں تو تنگ ہو گیا، میرا دماغ پریشان ہو. اس کی اخراجات کا، اس کی دیکھ بھال کرو. اس کے پاس مہمان آتے ہیں، ان کی خدمت، مہمانوں کی خدمت کرو. تو تم ان کو قائم رکھتے ہو، نہیں رکھتے ہو حفاظت سے. تو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک دو آدمی اس کام کو انجام دیتا رہے گا سارے بستی والوں کی طرف سے بوجھ اتر جائے. اسی طرح سے ایک جماعت کو فرمایا قرآن کریم میں، تم میں ایک جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی باتیں بتائے، برائیوں سے روکے. جو بھلائی کی بات بتلائے گا، برائی سے روکے گا، تو برا لگے گا نہیں لگے گا، سب کو اچھا لگے گا. بولو سب کو اچھا لگے گا نہیں. اسی نور نبوت کا نام علم ہے. اسی نور نبوت کا نام کیا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب سے اپنے سوء حفظ یعنی حافظے کے برا ہونے کی شکایت کی. میرا حافظہ برا ہے، اور برا کس کو اچھا لگتا ہے. چنانچہ ہر وہ چیز جو سو برائی کے ساتھ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ ارشاد ہے اللہم انی اعوذ بک من ساعۃ السوء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بری گھڑی سے۔ تو دیکھیے بری گھڑی سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ تو دیکھیے یہ حدیث شریف میں موجود ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بری گھڑی کا بھلا کیا اثر ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بری گھڑی کا کیا اثر ہوتا؟ سورج نکل رہا ہے، آندھی چلتے رہو، طوفان اٹھتے رہو، بغولے برس، سورج پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو ایسے حضور پہ کوئی فرق۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ دعا فرمانا در حقیقت اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے۔ یہ دعا خطاب عام ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے کام سے، ہر ایسے عمل سے، ہر ایسے فعل سے، ہر ایسی حالت سے، ہر ایسے کام سے کہ اس کے کرنے سے تم کو بری گھڑی دیکھنا پڑے، اس سے بچو۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو بری گھڑی کا آنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں، مگر اس بری گھڑی کا سبب بننا برے اعمال، برے افعال، برے حالات ہیں، ان سے بچتے رہو۔ ان سے بچنا تو تمہارے اختیار میں ہے۔ سٹے بازوں کے پاس بیٹھنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں ہے؟ جوا کھیلنا، چوری کرنا تمہارے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس پر جو نتیجہ ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو بچتا نہیں وہ یوں کہتا ہے اے اللہ مجھے تو بری گھڑی بھیج، یہ یوں کہہ رہا ہے میں اچھی گھڑی نہیں لینا چاہتا، مجھے تو بری گھڑی بھیج۔ یہ یوں سمجھیے کہ اس فرمان نبوی سے بطور دلالت التزامی باصطلاح منطقی یہ لازم آ گیا کہ بری گھڑی کا آنا اس لیے ہوا کہ برے افعال اور اعمال سے نہیں بچتے۔ مثلاً آپ کے پاس بینائی ہے، آپ کو نظر آتا ہے، مگر آپ جب گھر سے نکلے تو آپ نے آنکھیں بند کر لی، یا آنکھ بند تو نہیں کی مگر بجائے نیچے نظر رکھنے کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منہ اٹھا کے چل رہے ہیں، آگے اینٹ سے ٹھوکر لگ گئی اور گر گئے۔ تو یہ گرنا جو کہ بری گھڑی ہے اس لیے آئی کہ برے افعال کو اختیار کیا کہ بجائے نیچے سامنے دیکھ کے چلنے کے سر کو اوپر کو اٹھا کے چلے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلے۔ نتیجہ یہ ہوا سامنے اینٹ کھڑی ہوئی تھی یا اینٹ پڑی ہوئی تھی، اس میں ٹھوکر لگ کے گر گئے۔ سمجھ میں آ گئی مثال؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں کار آ رہی تھی یا ٹھیلا آ رہا تھا، ٹکر لگ گئی، یہ اینٹ پڑی ہوئی تھی، ٹھوکر لگ گئی۔ تو یہ بری گھڑی ہر فعل سے، برے فعل سے آئی یا اچھے فعل سے؟ موڑ آ گیا، موڑ، آپ نے تیزی کے ساتھ گاڑی موڑی، ادھر سے کوئی دوسرا گاڑی والا آ رہا تھا، سنبھل سکے نہیں، نہ وہ دونوں کا ہاتھ پیر پھول کر ٹکر ہو گئی۔ تو یہ بری گھڑی برے عمل سے آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ بولو۔ ہلکی چال کرتا، ہارن دیتا، آگے آہستہ چلتا، جب صاف نظر آتا راستہ جب چلتا، تو بری گھڑی برے عمل سے آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ برے فعل سے آئی، اس نے بجائے نظر سامنے کرنے کے ادھر ادھر دیکھنا کیوں اختیار کیا؟ اسے گاڑی ادھر کو نکالنی تھی، اس نے نکالنی شروع کر دی، اس نے جو دیکھا ادھر کوئی پیچھے آ تو نہیں رہا، ادھر کی طرف پیچھے سے کوئی آ تو نہیں رہا کہ ایسا نہ ہو ادھر سے تیزی سے آ رہا اور میں ادھر کو موڑوں رہا کہ وہ اسی میں ٹکر مارے۔ یہ مثال ہے، سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایھا الطلاب، ایک بات اور ضمن آ گئی، امتحان کا وقت آ گیا، امتحان دینے بیٹھا تو عبارت نہیں پڑھی جاتی، جب عبارت نہیں پڑھی جا رہی ہے تو ترجمہ ٹھیک کیا کرے گا؟ مطلب حل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ امتحان میں بری گھڑی آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، محنت نہیں کی تھی، سبق ناغہ کرتا رہتا تھا، کبھی تکرار میں جا کر بیٹھ گیا، کبھی لاپرواہی برتی۔ یہ برے افعال ہیں جو طالب علم کے اندر تھے، ان کی وجہ سے امتحان کے وقت میں بری گھڑی آ گئی۔ تو یہ بتاؤ یہ اختیار سے آئی یا بغیر اختیار کے آئی؟ بولو، اختیار سے آئی نا؟ یہ جو فعل ہوا اختیار سے ہوا کہ بغیر اختیار کے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی یہ نسخہ سمجھ لے گا اختیاری غیر اختیاری کا، بہت آسان ہو جائیں گے اس کے لمبی لمبی چھوٹی باتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ الغرض بطریق التزامی ثابت ہوا
کہ ماخذ غیر اختیاری کا بھی اختیاری ہے، الا ماشاء اللہ۔ الا ماشاء اللہ تو ہر جگہ کہا جائے، کیا خبر ہے جی، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچتے بچتے بھی پھنس گیا۔ جو فعل بظاہر بلا اختیار کا معلوم ہو رہا ہے، حقیقتاً اس کا مرجع اور ماخذ بھی اختیاری ہی نکلے گا۔ اس طالب علم نے طلب علم کے جو طریقے تھے ان کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ اگر اختیار کرتا تو یہ برا وقت کیوں دیکھنا پڑتا، یہ بری گھڑی کیوں آتی؟ الحمدللہ آج اس دعا کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہم انی اعوذ بک من ساعۃ السوء۔ لیکن اس ساعت سوء کی یہ شرح بیان کی گئی ہے، حدیث شریف میں پڑھا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔ جو کہہ رہے ہیں جو جو ٹکر پیدا ہوئی، جو مصیبت آئی ہے، اس کو غور کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی، اس کا نتیجے سے پہلے شروع بھی اختیاری نکلے گا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ذہن میں سنا تو مثال دینے سے ذرا سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ ایک اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے، بہت ان کے مریدین تھے، معتقدین تھے۔ بادشاہ کا سپاہی آیا، پکڑ کے لے گیا۔ کیوں 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 کا پتہ نہیں، بادشاہ کا حکم۔ بادشاہ کے سامنے جا کے پیش کر دیا، بادشاہ نے حکم دے دیا کل کو ان کو صبح کو پھانسی، ان بزرگ کو کل کو صبح کو پھانسی۔ سارے مریدوں میں، معتقدین میں کھلبلی مچ گئی، پبلک میں، لیکن بادشاہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں، بادشاہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں۔ سب مجبور ہو گئے، پریشان، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، مگر چلتی کسی۔ صبح کو لے گئے پھانسی کے لیے، جا کے پوچھا آپ کی کوئی آخری تمنا، آپ کی آخری کوئی خواہش ہو؟ تو فرمایا ایک خواہش ہے۔ فرمایا کیا؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ پڑھ لو 2 رکعت نماز نفل، حاجت کی پڑھی، اور پڑھ کے پھر یوں کہا یا اللہ، آپ کا فیصلہ قرآن کا یہ ہے، قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون، تو میں نے تو کسی کا قتل کیا نہیں، نہ قتل میں کسی کی سازش کی ہے، پھر یہ پھانسی مجھے کیوں دی جا رہی؟ میں یہ سمجھنا چاہتا۔ علم تھا نا، تو علم کی روشنی میں حل کر رہے ہیں۔ آپ کا کام، ہر کام حکمت سے ہے، اور آپ بغیر اس کے نہیں کرتے جو آپ نے کہہ دیا ہے، اور آپ نے یہ کہا خون کے بدلے خون، تو خون تو میں نے کسی کا کیا نہیں، اور نہ خون کرنے میں شریک ہوں کسی کے ساتھ، پھر یہ مجھے پھانسی کیوں دی جا رہی، کس جرم میں دی جا رہی؟ سمجھ میں آ گیا سوال؟ اللہ کے ولی تھے، اور پھر آخری دعا تھی، آخری نماز تھی، بس یہ دعا میں اے اللہ اس جرم میں یہ واقعہ پیش آیا، آنکھوں میں کو اللہ نے دکھا دیا، جیسے ٹیلی ویژن میں دیکھے لوگ، یوں دکھا دیا۔ کیا دکھا دیا؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کر دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی تو جوانی ہے، اور بیٹے کا بچپنا ہے، اور بچے کے ہاتھ میں تاگے میں چڑیا بندھی ہوئی ہے، پیر پیر بندھا ہوا چڑیا، وہ بچہ ادھر سے ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر جا کے لگتی ہے، پھر ادھر سے جھٹکا مارتا ہے، ادھر جا کے لگتی ہے، چونچ کھول رکھی ہے چڑیا نے، اور بلک رہی ہے، لیکن وہ بچہ ادھر سے ادھر مارے کھینچ کے، ادھر سے ادھر پھینک کے، اور پر پسار رہی ہے، منہ اس کا کھل رہا ہے۔ اور یہ بزرگ جو جوان تھے، جوانی میں، اس بچے کے اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بچے کے اس کھیل سے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ دکھایا، یہ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو وہ مر گئی، جب وہ مر گئی، لٹک گئی ہو، اور انہوں نے پھڑپڑانا بند کر دیا، ختم ہو گئی، اور توڑ کے ایک طرف پھینک۔ فرمایا دیکھو یہ خون ناحق، جانور کا خون ناحق بچے کے ذمے تھا، لیکن بچہ نابالغ تھا، معصوم تھا،
اور آپ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، اس لیے خون ناحق کا مقدمہ بچے کے بجائے آپ کے ذمہ آیا، خون ناحق کا مقدمہ آپ کے ذمہ آیا، اور اپیل سپیل ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اب آج ہم اپنا وہ فیصلہ حکم پورا کر رہے ہیں جو ہم نے قرآن میں کہا ہے۔ آج آپ کی عمر بھی پوری ہو رہی ہے اور وہ فیصلہ بھی، عمر ختم آج ہوئی نا، آج آپ کتنی عمر باقی ہے، بس دینے کا وقت ہے، اور ہم اپنا وہ حکم پھانسی کا دے کر وہ خون کا بدلہ خون سے ادا کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جب تم ہمارے دربار میں آؤ تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ، جب اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا میں سزا دے دی تو قرآن کے خلاف ہوا، ولی کے ساتھ ہوا، قرآن کے خلاف ہوا ولی ہوتے ہوئے۔ اب سمجھ میں آئی کوئی بات؟ بری گھڑی جو آئی ہے غیر اختیاری ہے، لیکن اس کا آنا غیر اختیاری ہے، یہ سمجھانا تھا، اس کا آنا بھی اختیاری ہے۔ تو ان بزرگ کو جو پھانسی ہوئی، ان کا عمل اختیاری تھا وہ یا نہیں تھا؟ بچے کے ہاتھ سے چھڑا ہی نہیں، اس جانور کو، بے جان کو پریشان کر، یہ جاندار کو پریشان کر رہا ہے، دیکھ کس سے بل بلا رہی ہے، اور ہنس رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی اب میرا بچہ کھیل رہا ہے، چڑیا سے کھیل رہا ہے، چڑیا مر گئی، پھینک دیا تو خون ناحق۔ اسی لیے فرمایا شکار کرو تو اس شکار کو کھاؤ یا کسی کو دے دو، نہیں نشانہ مار کے جانور کو مت چھوڑو، ورنہ تمہارے ذمہ خون ناحق کا مقدمہ چلے۔ شکار کرو تو فوراً سے ذبح کرو، اور ذبح کر کے پھر کسی کو دے دو یا خود کھاؤ، تمہاری مرضی، ورنہ شکار مت کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو پھانسی چڑھے ہیں، یہ گھڑی جو آئی ہے، غیر اختیاری ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا اور پھانسی چڑھا دی گئے، لیکن یہ جو گھڑی آئی ہے، بولو اختیاری عمل سے آئی غیر اختیاری سے؟ بھائی سمجھ لو، اختیاری غیر اختیاری، ہائے ہائے، یہ تو ہے وہ نقطہ جو اللہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے، چلے جا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں، یوں بچتے بچتے پیر رکھتے جا رہے ہیں، کسی کیڑی مکوڑے پر پیر نہ رکھا جائے، کسی کیڑی مکوڑے پر پیر نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی تو پال رہا ہے اسے، اللہ ہی تو اسے کھلا رہا ہے، اور میں ان کو پیروں میں یہ کچلتا چلا جاؤں لاپرواہی سے اللہ کی مخلوق کو، تو گنہگار ہوں گا نہیں ہوں گا؟ اگر ہاتھی آوے اور ہمیں یہ کچلتا ہوا تو برا لگے گا، اچھا لگے گا آپ کو؟ تو ہاتھی کو گولی مارنے کی اجازت ہوگی نہیں، اور جانور انسانوں کو کچل دیا۔ تو ایک تفصیل نقطہ یہاں یاد آ گیا، اس کو ذکر کر لوں۔ اس حدیث شریف میں ہے قارون، فرعون، حامان، نیتوں کا ذکر ہے، اسی طرح آیت میں بھی ان تینوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح حجت دے کر فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، اور تو وہ کہنے لگے یہ جھوٹے جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ کھلی نشانیاں دے کے بھیجی، یوں ہاتھ دیا بغل میں، اتنی تیز روشنی کہ سورج کی روشنی پڑ جاتی، چمک ہاتھ یہاں دیکھے جو نکلا، لاٹھی ڈال دی تو سانپ بن گیا، تو کیا کہا؟ یہ تو بھائی جادوگر ہے، جھوٹا جادوگر ہے۔ تو ان تین ناموں میں اس طرح اشارہ ہے کہ دین سے غفلت کی چیزیں دولت، تجارت، سلطنت اور حکومت اور وجاہت سے بنتی ہیں۔ دین سے غفلت کب بنے گی؟ یہ تو تجارت میں لگا ہوا ہے، یا سلطنت حکومت کا مالک ہے، یا عزت دار آدمی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایک زمانے میں داڑھی چڑھانے کا وہ تھا فیشن، داڑھی منڈانے کا نہیں تھا، اب تو منڈانے کا ہے، اب تو سب مسلمان داڑھی منڈائے پھر رہے ہیں، اور جو رکھتے بھی ہیں ذرا ذرا سی رکھتے ہیں۔ تو وہ داڑھی چڑھانے کا تھا، یعنی داڑھی رکھ لی اور پھر اس کو یہاں لگا کے گوند وغیرہ سے اس طرح چپکاتے تھے کہ یہاں آدھی یہاں چپک گئی، آدھی ادھر چپک گئی، یہ فیشن تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کامل علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے کہا بھائی آپ نماز میں کیوں سستی کرتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
اجی نماز تو پڑھنے کو جی چاہے مگر کیا کروں، یہ داڑھی کا بار بار اتارنا بار بار چڑھانا بڑا بوجھ لگتا ہے. بس وہ ایک دم دھو کے نہ دھو کے داڑھی میں چڑھا لی چپکا لی، اب وہ شام تک یہ چپکی رہے گی، اب وضو کرنے میں بار بار اتارنی پڑے گی. دیکھا آپ نے غفلت. تو یہ دین سے غفلت کس واسطے ہوئی کہ اللہ نے عزت دی تھی اسے. تو چونکہ ان تینوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، فرعون، حامان، قارون، ان تینوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو دیکھیے باوجود ایمان ساتھ لے جانے کے بے نمازی کا حشر ایمان والا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا حشر بے ایمان کا، بے نمازی کا، بے ایمان تو نہیں ہے، بے نمازی ہے، تو اس کا حشر فرعون، حامان وغیرہ کے ساتھ ہو. شروع میں ان کے ساتھ جائے گا دوزخ، وہاں پڑے گا. بعد میں جب وہ سزا پوری ہو لے گی، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 جتنی دن کی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد ایمان کی برکت سے اللہ اسے نکال لے. لیکن حشر کس کے ساتھ ہوا؟ فرعون، حامان، قارون. کیونکہ بے نمازی مومن کی بخشش نہیں ہے، بے نمازی مومن کی بخشش نہیں ہے. ضرور ہے مومن کے لیے بخشش اور جنت میں دخول تو ہے، لیکن اول وہلے میں انتقال ہوتے جنت میں دخول ہو جائے اس کا وعدہ نہیں، اس کا وعدہ نہیں، وہ اللہ کی مرضی. تو دیکھیے یہ بری گھڑی جہنم میں جانے کی کیوں آئی؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے. اس لیے آئی کہ برا عمل، برا فعل، برا حال، یعنی نمازوں کا چھوڑتا چلا جانا عمل میں آیا جو کہ برا عمل ہے، اس لیے بری گھڑی آئی. تو اس بری گھڑی کا مرجع غیر اختیاری ہوا یا اختیاری ہوا؟ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بری گھڑی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اسی وجہ سے بری گھڑی سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ حفاظت ہوگا. قلبی توجہ اور نیت اصلاح سے سننا فائدہ مند ہے. دل کی توجہ بھی ادھر ہو، کان بھی ادھر ہو، آنکھ بھی ادھر ہو. اب میں جو ہاتھ میں نے یوں کیا ہے، جو آنکھیں بند کر کے سن رہے ہیں انہیں دکھ رہا ہے ہاتھ میں کیسے کر رہا ہوں. اور یہ ہاتھ زبان کی مدد کرتے ہیں، بات سمجھانے میں ہاتھ مدد کرتے ہیں، گردن مدد کرتی ہے. مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا، وہ بیٹھے تھے کمرے میں لیٹے تھے بیان کے بعد، تو یہاں بھینچ رہا، یہاں بھینچ رہا، یہاں دباؤ. میں نے یہاں دبایا، میں نے کہا یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں کہا درد ہے. میں نے کیوں، کیا ہوا، درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بیان میں چلتے ہیں نا، بیان میں واز میں بہت چلتے تھے. اللہ اللہ. ہاتھ باہر ہے، طاقت پردے میں ہے، آنکھ باہر ہے، نظر پردے میں ہے، جسم باہر ہے، روح پردے میں ہے، رسول باہر ہے، خدا پردے میں ہے، اور دنیا باہر ہے اور آخرت پردے میں. کیوں چل بڑی سردی میں پسینہ آ جاتا. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. میں نے کہا تو پھر میں نے جو کہا اتنا کیوں چلایا کرو، آپ تو بہت ہی زیادہ چلاؤ. دنیا باہر ہے، آپ بس چل رہا تھا، بس نہیں ہے. اگر ایسا مارنے لگے تو بس ہاتھ میں چلتا رہے گا، ساری تقریر میں نہیں چلتا رہے گا. ایسے الفاظ انداز ہوتا تھا اور اچھا لگتا تھا. تو میں نے ہنستے ہوئے جو کہتے اتنے کیوں چلایا کرو آپ. تو فرمایا زبان کی مدد کرتے ہیں نا یہ ہاتھ، زبان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے بڑھانے راستہ کدھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا، کدھر کو جا رہا، کدھر کو جا رہا ہے نا، ارے کدھر کو جا رہا ہے، تو اب جو کہنا پڑے گا نہیں ادھر کو جا رہا. جب ہاتھ سے کہو جب تو اشارہ ہوگا جب تو سمجھیں گے کوئی. تو زبان کی مدد کی نہیں کی ہاتھ میں. اللہ اللہ، اس کے قبر کو اللہ نور سے بھرے. عجیب مقام تھا. حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دفن آنے کے بعد آ کے فرمایا تھا مفتی قاسم صاحب سے، مولانا تو بخشے بخشائے، مولانا تو بخشے بخشائے تھے. ایک صاحب کشف قبور جن کو حاصل تھا، وہ بزرگ آئے، قبر پہ گئے، مفتی صاحب کے ساتھ میں جا کر دیکھا، مراقبہ کیا اور مسکرائے. کہا کیا ہوا حضرت؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں رکھتے ہی حضرت کو قبر کو کشادہ کر دیا. اور پھر فرمایا ایک بزرگ نے، میں نے پوچھا ان سے
کہ حضرت کیا گزری؟ فرمایا گزری کیا، اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی۔ فرمایا کیا ہوا؟ اگر رحمت کے دریا بہا دیے۔ کیا ہوا؟ فرمایا یوں کہا تو بہت واز کہتا تھا لوگوں کو، رات دن یہ کام تھا ان کا واز کہنے کا، تو فرمایا بہت واز کہتا تھا لوگوں کو۔ فرمایا جا تیری بھی جنوں تیرا واز سن کے ڈر گئے، ہم نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ یہ تھے مولانا عبدالکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہتے ہیں ہاتھ زبان کی مدد کر۔ تو میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں، جو آنکھیں بند کر کے سن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، انہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو بھائی دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں قلبی توجہ اور نیت اپنے کو سنبھالنے کی۔ جو بیان ہو ہر آدمی یہ سوچے مجھے کہا جا رہا ہے، میرے لیے بیان ہو رہا ہے، اگرچہ بیٹھنا اچھی جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ میں بہت سے حج کیے ہوئے ہیں، اگر نہ دیکھا ہو تو کم از کم آپ صاحبان میں سے بہت سو نے سنا ہوگا، اگر نہ سنا ہو تو مجھ سے سن لیجئے کہ ہم چند ساتھی حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کی نماز کا وقت قریبی آ رہا تھا، طواف بھی کیا جا رہا تھا، ایک شخص بیچارہ طواف سے فارغ ہو کر ہمارے قریب میں آ کر بیٹھا اور دکھلایا کہ کسی نے طواف کرتے ہوئے میری جیب کاٹ لی۔ انہیں دکھایا، ہمارے پاس جو آ کر بیٹھا، حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھ نے دکھایا طواف کرتے ہوئے کسی نے میری جیب کاٹ لی، میرے روپے نکل گئے۔ ایسے ہی ایک بیچارے ہمارے ساتھی جو کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کی بھی جیب کٹ گئی تھی۔ تو دیکھیے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور وہیں جیب بھی کاٹ رہا ہے۔ طواف تو وہ بھی کر رہا ہوگا نا، جیب کٹا تو وہ اچھی جگہ تھا بری جگہ تھا؟ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو بری جگہ کیسے کہا جا سکتا؟ اچھی جگہ تھا، یقیناً مقام خیر پر تھا، لیکن اس کے باوجود یہ حرکت کی اور اس کے لیے بری گھڑی آ گئی، بری گھڑی آ گئی۔ جب جیب کترا پکڑا جائے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہے نا؟ ہم نے وہاں دیکھا بہت سی عورتوں کو، اکثر عورتوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، یہاں ہاتھ کٹے گئے۔ وہی کہ ہاتھ کی کیوں کٹ رہے ہیں؟ چوری کریں تھے، یہ پکڑے گئے تو ہاتھ کاٹ دیے سرکار، ہاتھ کاٹ دیے، پھر بھی چوری کی تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ تو یہ بری گھڑی، اس کے باوجود یہ حرکت کی، تو بتاؤ اس کے لیے بری گھڑی آ گئی نہیں آ گئی؟ اسی طرح ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دل سے اثر لینے کی غور و فکر نہیں، دل سے اثر لینے کی غور و فکر نہیں ہے۔ اصلاح اور سچائی کے ساتھ عامل بننے کے لیے، اصلاح کی حالت درست کرنے کے لیے نہیں سن رہا ہے، اس لیے نہیں سن رہا ہے کہ میں اپنی حالت کو تبدیل کروں، میری غلطیاں میرے سامنے آئیں تو میں اپنی اصلاح کروں، اس لیے نہیں سن رہا ہے۔ تو مقام حسن تو ہے، مقام حسن، اچھی جگہ، اچھی جگہ تو بولو، مگر گھڑی کیسی بری؟ مقام حسن میں بھی ساعت سو ہے، کیونکہ نیت اس کی سننے کی، اصلاح کی، تو یہاں بیٹھنا بری گھڑی بن گئی اچھی گھڑی۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جیب، اب آئی بات صحیح ذہن میں اس ارشاد نبی کی کہ اللہ میں بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان جزیات کے اندر یہ ساعت سو کی شرح ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا، حضرت جی کے انداز ایسے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ طالب علم آ کے بیٹھ گئے تو حضرت نے ان سے بچوں سے فرمایا، بچوں، سب نے دیکھا ہو، پھر فرمایا بچوں، پھر دیکھا سب، اس سے بھی اور آگے سنیے، میں بچوں کو کہا کرتا ہوں بچوں بچوں، تو کیا نصیحت؟ بچوں، متوجہ کرنا تھا نا، متوجہ، یعنی نیت یہ صحیح کریں اپنی کہ جو حضرت کہیں گے ہم مانیں گے، یہ مقصد ہے اس کا، یوں کہنے کا، ورنہ ایک دفعہ بات کہہ دیتے، ایک ترکیب ہوتی ہے انداز بزرگوں کا الگ الگ۔ تو فرمایا بچوں، متوجہ ہو گئے کیا کہنا چاہے حضرت، پھر دوبارہ کہا بچوں، پھر وہ اور متوجہ ہو گئے، پھر فرمایا بچوں، پھر توجہ کی، حضرت کیا کہنا، بے قراری پیدا ہو گئی، حضرت آگے فرمایا نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو فرمایا بچوں،
بچو، آگے ساری بات ساری آ گئی اسی میں. اب تم کھولتے رہو کیسے بچے کیسے بچے. بھائی نافرمانی سے بچو، بری جگہ سے بچو، برے عمل سے بچو، برے کاموں سے بچو. جوانوں جو جوان ہوتے تھے ان سے فرماتے جوانوں جنون کیسا، جوانی دیوانی کیسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے. جو جوانی جنون کا، پاگل پن کا کیا ہے، ایک شعبہ، ایک حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جوانی ساعت حسن بھی ہے. اگر اس جوانی کو صحیح راستے پر چلائے تو یہ جوانی کیا ہے، یہ گھڑی اچھی بھی ہے اور ساعت سو بھی ہے، بری بھی. کتنے جوان بھاگے پھر رہے ہیں، کتنے جوان مارے پھر رہے ہیں. یہاں بھیسانے، یہ بھیسانہ گاؤں یہاں کے آئے تھے، ایک مرد ایک عورت، لڑکے کو ذرا سا سمجھا دیا تھا، گھر سے نکل کے چلا گیا. اب تک پتہ نہیں، اور ماں بلک رہی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے. تو دیکھو بچوں کو آج سمجھانا بھی مشکل ہو گیا. تو فرما رہے ہیں یہ جوانی کا تو اثر ہے جنون. ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، ناصحہ اور نصیحت کرنے والے باعث، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اور میں سمجھوں ہوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے. سمجھانا برا لگتا ہے. اس کو فرما رہے ہیں شباب و شعبۃ من الجنون. تو اس لیے اگر کسی کو فہم سلیم، عقل مستقیم حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت و معرفت میں دیوانہ پن اختیار کر لیا تو یہ جوانی ساعت حسن ہے. ورنہ اگر محض جنون ہے تو خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ جوانی بھی ساعت سو ہے، بری گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک نوجوان لڑکا سکا سا چلا جا رہا ہے، ادھر سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں جماعت لے کے حج بیت اللہ کو. بھائی یہ کون پڑا یہاں؟ ارے بھائی کون پڑا یہاں؟ کیوں پڑے جنگل بیابان میں؟ کوئی آدمی نہیں، تم یہاں کیسے پڑے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہیں کیا مطلب، تم اپنے رستے جاؤ. مطلب تو یہاں ویران جنگل میں پڑا ہوا ہے اور کوئی تیرے پاس ہے نہیں، کوئی سامان تیرے پاس نہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہاں سے آیا، کہاں کا رہنے والا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں. دیکھو نوجوان کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، کس طرح کیسے جائے گا جیسے تم جا رہے ہو. میں تھک گیا، اب آرام کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں لٹا دیا. اب آنکھ کھلے گی میری اور مجھے تھکن اتر جائے گی، پھر چل دوں گا. کہاں جا رہا ہے؟ حج بیت اللہ کو. کہاں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں. اور تیرے پاس سواری بھی کچھ نہیں، سواری ہے نہیں میرے پیر. جب تک یہ ساتھ دیں گے ان سے چلوں گا، پھر دل سے چلوں گا. اللہ دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا. جب ہوش آیا پھر پوچھا تو کھاتا کہاں سے ہے جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ پیتا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے میرا رب مجھے پلا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا بھائی، تو پھر اپنے غفلت میں جاؤ، میرا وقت خراب نہ کرو. تم جیسا آدمی مجھے ایسا ملا ہے جس نے میرا وقت خراب کر دیا. یعنی اتنی دیر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنے میں اپنے مولا سے نہیں سمجھے. قرآن شریف پڑھنے بیٹھے ہیں، تلاوت کرنے بیٹھے ہیں، کوئی آگے بیٹھ گیا اور اسے باتوں میں لگ گئے، گپ سب چل رہے ہیں، قرآن پہ ختم. کوئی مقصد تھا قرآن بند کر کے بات کرتے، جب وہ چلا اس کی حاجت پوری ہو گئی پھر اعوذ باللہ پڑھ کے پھر شروع کر دیتے کہ اللہ نے شیطان پیچھے بھیج دیا تھا میرا وقت خراب کرنے کے لیے. نہیں سمجھے، چلے گئے. جب پہنچے مکہ شریف میں تو مکہ شریف میں عرفات کے میدان میں دیکھا وہی موجود ہے وہ لڑکا جس پہ سواری بھی نہیں تھی، اور وہ وہی عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ موجود ہے. ایک یہ نوجوان ہے، ایک وہ نوجوان ہے جن سے جیلیں بھری پڑی. یہ ہے جوانی جنون. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کو میں نے کہا تھا کہ بچوں بچو، سوال ہوتا ہے کس چیز سے بچیں جی؟ تو حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء، اے اللہ میں برے ساتھی سے بنا چاہتا ہوں۔ ایسے دوستی کیوں بناتے ہو؟ ایسے دوستیاں کیوں کرتے ہو جن سے برے ساتھیوں سے تمہارے اندر برائی آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں برے ساتھی سے کہ صاحب سو، برا ساتھی تو ساعت سو سے بھی بدتر ہے، برا ساتھی بری گھڑی سے بھی بدتر ہے، برا ہے۔ تو بری گھڑی کہاں سے آئے گی؟ برے ساتھی سے۔ بری گھڑی کہاں سے آئے گی؟ برے ساتھی سے۔ پتہ نہیں کیوں بے توجہی سے ہو رہی ہے آج، کیا معاملہ ہے؟ مقرر جو بولتا ہے سننے والوں کی توجہ سے بولتا ہے، اور جب سننے والوں کی توجہ میں کمی ہو تو پھر اس کا اثر مقرر پہ بھی پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے اگر امام سے بھول ہو جائے نماز میں تو بعض دفعہ امام کی بھول کی وجہ سے بھول ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مقتدی کوئی بے وضو ہوتا ہے اس کی وجہ سے امام کو بھول لگتی ہے۔ اب تم کہو گا صاحب وضو کر کے آئے بھول کے لگی، انہوں نے ہاتھ یوں کر کے کھینچ رہا ہے، یہاں کونیاں سوکھی رہ گئی، وضو ہوا؟ ادھر کی کونی سوکھی رہ گئی، وضو ہوا؟ پیر میں پانی چلایا، ٹنکی کھولی، یوں ہاتھ پھیرا، یہاں پنڈلیوں کے اوپر، پنڈلی کے نیچے ہڈی سے ایڑی سے اوپر کی جگہ سوکھی رہ گئی، یہاں اس نے ہاتھ نہیں پھیرا، پانی بہ گیا اوپر کو، نیچے سوکھی رہ گئی۔ اور اب آج کل خاص طریقے سے سردی میں یہ جو تلوا ہے، تلوے کی کھال موٹی ہے، اس میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، پانی ڈال کر کے آپ یوں ہاتھ پھیر دو اور پھر دیکھو پانی میں تر نہیں ہوگی، بلکہ یوں ناخون سے ان کو رگڑنا پڑے گا۔ جب پانی کی تراوٹ یہاں پہنچے گی تو وضو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ اور یہ کئی مختلف مسجد نماز میں ایسے ہی ہیں جن کے وضو نہیں ہوئی تو ان کی نحوست امام کے اوپر بھی پڑتی، امام بھی کو مغالطہ لگ جاتا۔ لوگ سوچ رہے ہیں امام صاحب ہی کو مغالطہ لگا، نہیں، امام صاحب کو مغالطہ ان کی نحوست سے لگا ہے، جو بے نمازی بے وضو نماز میں لگے ہوئے ہیں، نماز ان کی نہیں ہوئی۔ تو سمجھ میں آیا؟ وضو کرتے وقت میں پیروں کا دھونے کا اور یہاں کونیوں تک پانی پہنچانے کا، ہاتھ پھیرنا چاہیے پہلے گیلا، پھر بعد میں 3 دفعہ دھونے کے بعد بھی ہاتھ پھیر لو کہیں خشک نہ رہ گیا ہو۔ وضو کرتے ہوئے تلووں میں ناخون سے کھجاؤ یوں ان تلووں کو، تاکہ یہاں پانی کی تراوٹ تلووں میں پہنچ جائے۔ اگر آپ اوپر سے اوپر پانی چلا دیں کبھی بھی دیکھ لینا یہاں تلووں میں جو جگہ سوکھی رہ جائے، سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ تو مجلس میں بیٹھو سچائی کے ساتھ، مجلس میں بیٹھو طلب کے ساتھ، اور طلب یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے، اگر وہ بات اپنے اندر ہو تو اس کی اصلاح کرے، نیت کرے گا آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ شکر یہ بیماری میرے اندر نہیں۔ جو باتیں سنی آپ حضرات نے اتنی سنی ہے، اب ان سب سے اندازہ لگاؤ یہ کسی پر کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ نامحرموں کے ساتھ ہے یا محرموں کے ساتھ ہے؟ میں میٹھی میٹھی باتیں نامحرموں سے کرتا ہوں یا محرموں سے کرتا ہوں؟ عورتیں خاص طریقے سے اس کا خیال کریں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کیسی عورت کے ساتھ ہے، میری لڑکی کے پاس کون آتی جاتی ہے، کوئی محلے کی کٹنی تو نہیں ہے کہیں آ کر کے میری بیٹی کو برگلا دے۔ اور میں سوچوں خالہ بیٹھی ہے، خالہ سے بات کر رہی، ایسے کیا خالہ کی بات تھی جو الگ ترائی میں خالہ بات کر رہی ہے؟ وہ خالہ نہیں ہے، وہ ڈکیتی ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے آئی ہے تمہارے گھر والی لڑکی کے اوپر، وہ کسی کی بھیجی ہوئی آئی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہانیاں سنا کرتے تھے نا بچپن میں، اگر تو کس کام کی؟ اگر میں زمین کے آسمان میں، آسمان کی زمین میں ملا دوں۔ اگر تو کس کام کی؟ اگر میں ٹوٹوں کو جوڑ دوں۔ اور تو کس کام کی؟ اگر میں جڑوں کو توڑ دوں۔ الگ الگ کٹھنی ہوا کرتی تھی، نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو آج بھی تو ہے، ایسے نہیں ہے، ختم تو نہیں ہو گیا دور۔ تو اس لیے برے ساتھی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور برے عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو پھر امید ہے انشاءاللہ بری گھڑی سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ اب گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔